بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کیسے ہیں؟ امید ہے اللہ کی رحمت کے زیر سایہ ہوں گے اور خیر و عافیت سے۔ بہار کی آمد ہے، ہر طرف درخت پودے اپنی نئی نئی کونپلیں نکالنے میں مصروف ہیں۔ اللہ کی قدرت ہے، گندم کا سیزن بھی ہے اور ہریالی ہے، ہر سائڈ پہ ہریالی ہے الحمدللہ۔ اللہ کی نعمتیں جتنی بھی ہم استعمال کرتے ہیں اتنا شکر نہیں کرتے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اتنی پیاری پیاری چیزیں استعمال کی، اور اس کا بہترین جو شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے وہ سجدہ ہے، نماز۔ تو اللہ پاک ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غذائی قلت کی وجہ سے بے شمار قسم کی علامات جسم کے اندر جو ہیں وہ وارد ہوتی ہیں، ظاہر ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک بڑی ہی اہم علامت خواتین، جوان، بچے، بوڑھے نہیں، ناخنوں کے اوپر سفید رنگ کے دھبے پڑ جاتے ہیں، ڈاٹس آ جاتے ہیں۔ اکثر پریشان ہوتے ہیں کہ ناخن خوبصورت ہونے چاہیے، ان میں سرخی ہو۔ سرخی تب آئے گی جب ہماری غذا متوازن ہوگی۔ ہم اپنی غذا کو اپنے جسم کے مطابق جتنی اس کو ضرورت ہے اس کے مطابق ہم غذا کو استعمال کریں گے۔ یہ ڈاٹس پڑتے کیوں ہیں سفید رنگ کے ناخنوں کے اوپر؟ سب سے پہلی بات، جسم کے اندر اللہ پاک نے جتنی بھی دھاتیں اس دنیا میں پائی جاتی ہیں ان کا کسی نہ کسی حد تک کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی تناسب سے وہ موجود ہے جسم کے اندر۔ اس میں سونا بھی ہے، اس میں چاندی بھی ہے، اس میں لوہا بھی ہے، اس میں جست بھی ہے، سب کچھ ہے اس میں، اور نمکیات سارے کے سارے ایک لیول پہ ہر ایک چیز۔ جب یہ تناسب بگڑتا ہے، لیول خراب ہوتا ہے، تو بے شمار قسم کی علامات جسم کے اندر ظاہر ہوتی ہیں۔ ایک سادہ سی مثال ہے، اگر آئرن کم ہو جائے، فولاد جسم کے اندر کم ہو جائے تو ناخنوں کی سرخی بھی ختم، چہرے کی سرخی بھی ختم ہو جاتی ہے، اور بندہ انیمیا کا شکار ہو جاتا ہے۔ چلتے ہی سانس پھول جاتی ہے، تو سیڑھیاں نہیں چل سکتا، پیدل نہیں سفر کر سکتا، تھکاوٹ ہو جاتی ہے۔ یہ جو ڈاٹس پڑتے ہیں نا ناخنوں کے اوپر، دو نمکیات، دو چیزیں ان کی کمی کی وجہ سے پڑتے ہیں۔ ایک جست ہے جس کو انگلش میں زنک کہتے ہیں، اور دوسرا کیلشیم ہے۔ کیلشیم ہماری ہڈیوں کو مضبوط کرنے کے لیے، ان کی بڑھوتری کے لیے بہت ہی اہم رول ہے اس کا، بہت ہی اہم۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہماری غذائیں متوازن نہیں ہیں۔ ہم بھول چکے دودھ، لسی، دہی، جو ہمارے روایتی مشروبات تھے، جن کو پی کر ہمارے بزرگ جو تھے وہ تندرست، توانا رہتے تھے، بہت زیادہ کثرت سے کام کرتے تھے، تھکتے نہیں تھے۔ آج کے یہ دیکھ لیں ہمارے بھائیوان کسان بھائی، میں دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ ایک دن میں ایک گاؤں کے سائڈ سے گزر رہا تھا، تو جو ڈیرے ہوتے ہیں نا دائیں بائیں، ہم بھی ایک ڈیرا تھا یا کبھی یہاں پر ٹیوب ویل تھا، تو وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ڈیروں پر جو بزرگ کام کرتے تھے ان کے لیے ان کے گھر سے صبح ناشتے میں تندور کی پکی ہوئی رات کی روٹی ٹھنڈی، ساتھ مکھن، دہی اور لسی کٹورے بھر بھر کے مائیں لے کے آتی تھیں، ان کی خواتین لے کے آتی تھیں۔ لیکن مجھے دیکھ کر بہت زیادہ حیرانی ہوئی کہ جس کو بھی دیکھا جو ناشتہ لے کے جا رہا ہے، ڈیرے پہ بھتہ جس کو کہتے ہیں لے کے جا رہا ہے، ان کے ہاتھ میں ایک عدد تھرموس لازمی تھا، اس میں چائے۔ دودھ بھول گئے ہم، لسی بھول گئے ہم، قدرتی غذاؤں کو چھوڑ دیا، چائے پہ آ گئے، کولڈ ڈرنکس پہ آ گئے۔ جب تک کسی مہمان کو ہم وہ بوتل کوک، پیپسی، سپرائٹ، ڈیو وغیرہ پیش نہ کریں، وہ کہتا ہے اس نے خدمت ہی نہیں کی۔ چائے کا ایک کپ گرما گرم پیش نہ کریں جس سے اس کا منہ جب تک جلے نہ، وہ کہتا ہے خدمت ہی نہیں کی۔ کیلشیم کا بہترین منبع، بہترین سورس جو ہے میرے دوستو دودھ ہے۔ دودھ
اور اس کے بعد اس سے بھی زیادہ کیلشیم جو پایا جاتا ہے وہ دہی میں پایا جاتا ہے، لسی میں پایا جاتا ہے، حتیٰ کہ جو تازہ مکھن ہے وہ بھی کیلشیم سے بھرپور ہوتا ہے۔ کیلشیم کا اخراج یا زنک کا اخراج جب جسم سے ہو جائے، یا ایسی غذائیں نہ استعمال کی جائیں جن میں کیلشیم نہ ہو، جن میں زنک نہ ہو، تو ناخنوں کے اوپر سفید رنگ کے ڈاٹس آ جاتے ہیں، سفید سفید دھبے آ جاتے ہیں۔ کیلشیم کا اخراج جسم کے اندر سے سب سے زیادہ کولڈ ڈرنکس کا۔ آپ نے ایک گلاس سافٹ ڈرنک، کولڈ ڈرنکس جو بھی اس کو کہتے ہیں، کوک، پیپسی، یہ وہ، آپ نے پیا تو 6 گلاس سے جو کیلشیم آپ کے جسم میں جمع تھا وہ سارا کیلشیم ختم ہو جاتا ہے۔ اس کا تجربہ کر لیں آپ کہ آپ کسی برتن میں اس کا لے لیں، انڈے کا چھلکا لے لیں، آپ اس کو کسی شیشے کے گلاس میں ڈال کے اس کو بھر دیں، کوک سے، پیپسی سے بھر دیں، سپرائٹ سے بھر دیں، 1-2 دن کے بعد وہ اس میں تحلیل ہو جائے گا، کیلشیم ختم ہو جاتا ہے اس میں سے۔ یہی کیفیت ہے کہ یہ چیزیں جسم سے کیلشیم کو خارج کر دیتی ہیں، یا پھر ہم کیلشیم والی غذائیں کھاتے ہی نہیں۔ جسم کے اندر کیلشیم کے لیول کو برابر کریں۔ جست جو ہے وہ آپ کی نظر کے لیے بہترین ہے، نظر کو تیز کرنے کے لیے، قوی کرنے کے لیے، بالوں کی بڑھوتری کے لیے کیلشیم سے جس سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اور اکثر دیکھا ہے کہ جن بچوں کی ہڈیاں ٹیڑھی ہوتی ہیں، ان میں معصوم بچے ہوتے ہیں، ماں کا دودھ بھی ایک بہترین سورس ہے کیلشیم کا۔ ماں کا دودھ نہیں پیتے، ڈبے والا دودھ ہوتا ہے مصنوعی، وہ بھی دودھ نہیں، پتہ نہیں کیا کیا مارکیٹ میں آتا ہے، زہریں ہیں، مصنوعی چیزیں۔ بچوں کے اندر کیلشیم کی کمی کی وجہ سے ہڈیاں نرم ہوتی ہیں اور وہ مڑ جاتی ہیں، پھر وہ ہم کیلشیم سپلیمنٹس لیتے ہیں، قدرتی غذاؤں کی طرف ترجیح نہیں دیتے، ہماری توجہ ہی نہیں۔ تو یہ جو ناخنوں کے ڈاٹ سے بات لمبی ہو گئی سفید رنگ کے، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے آپ دودھ کا استعمال کریں، دہی کا استعمال کریں، یعنی 1 گلاس صبح 1 گلاس شام خالص دودھ، گائے کا ہو سب سے اچھا ہے، بھینس کا ہو، دودھ پئیں، اور اس کے بعد دہی کم از کم 100 گرام دہی بلا ناغہ وہ استعمال کریں۔ یہ 2 چیزیں کمال کی ہیں۔ اس کے علاوہ مکھن اگر آپ کو خالص ملتا ہے تو صبح ناشتے میں آپ اپنی بریڈ کے اوپر، اپنی روٹی کے اوپر مکھن رکھ کے کھائیں، ساتھ موسم کے مطابق ٹھنڈا، گرمی میں ٹھنڈا لسی کو ٹھنڈا کر لیں، اگر نہیں تو پھر وہ نارمل ٹمپریچر پہ آپ اپنی لسی کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ چیزیں میسر نہیں ہیں تو پھر کسی اچھی ہربل کمپنی کا جو ہوتا ہے نا کشتہ بیضہ مرغ، یعنی انڈے کے چھلکے کا پاؤڈر ہوتا ہے، یہ اس کو اس انداز سے تیار کیا جاتا ہے کہ وہ بالکل اتنا باریک ہوتا ہے کہ وہ جزو بدن بن جاتا ہے۔ ہمارے ملک کے اندر جو اچھے دواخانے ہیں ان میں ہمدرد ہے، کرشی ہے، اس میں اجمل ہے، اس میں اشرف ہے، اور بھی لیبارٹریز ہیں جو بہت اچھی ادویات تیار کرتی ہیں۔ کسی بھی آپ اچھی لیب سے وہ آپ جو اس کا ایگ شیل ہے اس کا یعنی پاؤڈر ملتا ہے آپ کو، ایگ شیل کا، اس میں کیلشیم ہے، قدرتی کیلشیم ہے، اس کا پاؤڈر ملتا ہے، اس کو کشتہ بیضہ مرغ کہتے ہیں، تو وہ آپ خرید لیں۔ تو اس کی مقدار خوراک ہے 75 ملی گرام، آپ صبح اور شام پانی سے استعمال کریں تو انشاءاللہ تقریباً 2 ہفتے یا حد 3 ہفتے استعمال کرنے سے آپ کے وہ جو ڈاٹس آ جاتے ہیں سفید رنگ کے ناخنوں کے اوپر انشاءاللہ کور ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گی، ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی، چہرے پہ رونق آ جائے گی۔ لیکن پھر بھی بات یہ ہے کہ غذا جو ہے اس کی طرف توجہ کی جائے، تازہ پھل، تازہ سبزیاں، تازہ جوسز اور قدرتی غذا کو ترجیح دیں۔ امید ہے انشاءاللہ آپ اس پر عمل کریں گے، اور بجائے اس کے کہ آپ مختلف قسم کے فوڈ سپلیمنٹ لیں یا آپ مختلف قسم کی ادویات استعمال کریں، آپ اس قدرتی کیلشیم کو استعمال کر کے اپنے ناخنوں کو خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ تو ہمیں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔